اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن حکیم کی مختصر صورتیں ہیں جو اما پارہ کے اندر 30ویں سپارے کے اندر موجود ہیں۔ یہ الفاظ کے لحاظ سے تو مختصر صورتیں ہیں، چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن اپنے مفہوم کے لحاظ سے اور اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ بڑی صورتیں ہیں۔ پچھلے جمعہ کے درس میں سورۃ العصر کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی۔ یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی صورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ التکاثر۔ اکثر آپ نماز کے اندر بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ہمیں عربی نہیں آتی تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس صورت کے اندر کیا بیان ہوا ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے۔ تو میں نے اس لیے ان چھوٹی صورتوں کا انتخاب کیا کہ اکثر آدمی سنتا رہتا ہے تو پھر اس کو پتہ بھی ہو کہ ان صورتوں کے اندر کیا بیان ہوا ہے۔ ہر صورت کا اور ہر آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے کہ یہ صورت کس موقع پر اتری، اس کے شان نزول کیا تھا، یعنی نزول کا سبب کیا تھا۔ تو اس سلسلے میں علماء نے بیان کیا ہے کہ 2 قبیلے تھے جو اپنے جتھے پر فخر کرتے تھے۔ آپس میں لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اور ان کے آدمی کافی سارے ایک قبیلے کے ضائع ہوئے، لیکن وہ بھی اس کو مرنے کو بھی اور اکٹھے ہونے کو بھی فخر کا سامان سمجھتے تھے۔ اس پر بھی تفاخر کرتے تھے کہ ہمارا جتھا زیادہ ہے۔ تو اسی پر ان کی آپس میں بحث بھی ہوئی، تو آخر میں انہوں نے کہا کہ آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ ہمارا جتھا زیادہ ہے، ہمارا کنبہ زیادہ ہے، ہمارے لوگ زیادہ ہیں۔ اس پر بحث ہو رہی ہے، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آؤ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آؤ آ کر قبروں کا شمار کر لیتے ہیں، قبریں گن لیتے ہیں کہ ہمارے اتنے بندے تھے، کچھ موجود ہیں اور کچھ چلے گئے ہیں۔ تو قبروں پر بھی ان کا سمجھو ایک تفاخر تھا، جس طرح خاندان کا بھی تفاخر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس جاہلانہ اور اس طرح کے جو تفاخر ہے اس پر یہ صورت نازل فرمائی۔ الہا یلہی، الہاکم التکاثر۔ الہا کے معنی ہوتا ہے غافل کر دینا، الہا یلہی غافل کر دینا، اور تکاثر الہاکم التکاثر زیادتی، کثرت سے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا ان کو کثرت نے، کثرت کی خواہش نے۔ ہاں جی، اس کے اندر علماء نے اس کی تشریح کی کہ مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، اور اس طرح کنبے کی کثرت، اور اسی طرح جو دوسرے معاملات ہیں، جو آدمی جس فیلڈ میں ہوتا ہے وہ اس کی تگ و دوگ میں لگا رہتا ہے۔ مثال طور پر کوئی فٹ بال کا کھلاڑی ہے یا فٹ بال کو ترجیح دیتا ہے تو اس کا اوڑھنا بچھانا وہ فٹ بال ہی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، گھر کے اندر بھی کوئی فٹ بال کوئی چیز اس کو بھی کک مارتے ہوئے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کے دماغ کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس طرح جس آدمی کو مال کی حرص
اور طمع اور اس کو بڑھانے کا لگ جاتا ہے تو پھر وہ اسی کی تگ و دو میں سارا دن رات ایک کر دیتا ہے۔ اکثر لوگ بیان بھی کرتے ہیں کہ بھائی 12 گھنٹے میں نے لگائے، 14 گھنٹے لگائے، اس کے بعد پھر میں نے رات کو ٹیکسی کا بھی چلا گیا، ہاں جی، حالانکہ 12-14 گھنٹے اس نے وہ لگائے تھے، لیکن وہ ابھی اس کی ہرس یا اس کی طمع یا اس کا جو اس کے اندر جو ایک کثرت کی خواہش ہے وہ کم نہیں ہو رہی، پھر وہ رات کو ٹیکسی پر بھی چلا جائے گا۔ تو یہ ہے مال کی کثرت، ہاں جی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حتیٰ زرتم المقابر، زرت نے زیارت کرنا، مقابر قبروں کی، کہ مال کی کثرت، اولاد کی، خاندان کی کثرت کی وجہ سے آدمی اتنا غافل ہو گیا ہے اور اسی تگ و دو کے اندر لگا ہوا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، کہ قبروں کی زیارت کو پہنچ گیا، یعنی قبر کے اندر چلا گیا اور پتہ بھی نہیں چلا زندگی کا، ہاں جی، کہ زندگی کہاں گزری، کیسے گزری، نہ دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ، نہ خالق کا پتہ، نہ مالک کا پتہ، نہ کوئی عبادت، نہ کوئی ریاضت، ہاں جی، نہ کوئی اللہ کوئی کام نہیں۔ کئی لوگوں کا صرف یہی منشا اور یہی مشن ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی ہے کہ ہر وقت انسان کو ایک ہی کام کے اندر نہیں لگے رہنا چاہیے، کہ کوئی انسان کی جو زندگی کا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، اور بھی جو بھی آدمی اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کرے گا وہ عبادت شمار ہوگی۔ اگر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال تلاش کرتا ہے اور وہ بھی عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی نماز کو بھی ضائع کر دے، اگر روزوں کا وقت آیا تو روزے بھی ضائع کر دے، اور اس کے علاوہ جو دیگر زکوٰۃ اور جو معاملات دیگر ہیں ان کو وہ بھلا دے، وہ سب کام کو اپنے وقت پر بھی کرے، تو پھر وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا روزی کمانا وہ سب عبادت کے اندر شمار ہوگا۔ لیکن اگر آدمی جو حقیقی اس کی عبادت ہے، نماز ہے، اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی تگ و دو نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، ایک آدمی وہ کوشش کرتا ہے کہ نماز وقت پر پڑھے، لیکن بعض دفعہ اس کی ڈیوٹی اس طرح کی آ جاتی ہے تو وہ آدمی معذور شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ طمع ہو کہ میں خواہش ہو کہ میں اپنے جو نماز کا وقت ہے اس کو اپنے ٹائم پر ادا کروں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، اور یہ مال کی اور اولاد کی اور خاندان کی کثرت، یہ کسی کا اس سے کبھی دل بھرا نہیں، یہ ایسی دوزخ ہے، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرا سب کچھ مکمل ہو گیا، وہ اس کی تگ و دو کے اندر لگا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ سارا دن اسی کام میں ہے، حتیٰ زرتم المقابر، کہ وہ موت کا بغل بچ جاتا ہے، لیکن ابھی آدمی کی خواہشیں اور مال کی کثرت وہ ابھی پوری نہیں ہوتی۔ فرمایا دوسری جگہ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا، اے لوگو جان لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ کھیل اور تماشا ہے، یہ دنیا جس کو آپ ایک حقیقی اور ایک بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بنانے والے اس دنیا کو وہ بتا رہے ہیں اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ کھیل تماشا ہے، وزینۃ، وہ یہ چھوٹی موٹی زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں فخر، تمہارا تھوڑا جو اپنا فخر ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، میری اولاد زیادہ ہے، میرا کنبہ زیادہ ہے، میری دکانیں زیادہ ہیں، میرے پلاٹ زیادہ ہیں، بس یہ بتلانے کے لیے ہے، ہاں جی، وہ آپس کے اندر تفاخر کے لیے، وتکاثر بینکم فی الاولاد والاموال، مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت، وزینۃ وتفاخر بینکم فی الاموال والاولاد،
تو یہ اس کے دنیا کو بنانے والے اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے یہ آیات اور اپنے اعلانات فرمائے کہ میں اللہ اس دنیا کو بنانے والا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہٰذا جو اصل مشن ہے، اصل اس کا کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ہاں جی، اس کے آگے جھکنا، اس کے احکامات کی پابندی کرنا، یہ اصل کام ہے۔ اور آگے فرمایا کہ حتیٰ زرتم المقابر، آدمی یہ مال اور دولت کی کثرت میں ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جا کے قبروں کو پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا کہ کلا سوف تعلمون، ہرگز تم عن قریب معلوم کر لو گے۔ سوف تعلمون، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ایک دن آنے والا ہے کہ تم اس کا یقین کر لو گے۔ پھر دوبارہ شاہ فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو۔ ایک ہی لفظ کو بار بار یہ شاہ فرما رہے ہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ دنیا کچھ بھی نہیں تھی، یہ خواب تھا۔ جیسے آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ کہاں پہنچا ہوا ہے، بڑی میٹھی میٹھی خوابیں بھی آدمی کو آتی ہیں، محلات کی، آدمی اڑتا ہوا ہے، پھر آدمی کے پاس مال و دولت بھی ہے، اس طرح کے خواب بھی آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دنیا ایک خواب، اس کو خواب ہی سمجھیں۔ اور اب تو حقیقت ہمارے سامنے بھی آ گئی ہے، جن کی عمر 50-60 ہو گئی ہے یا 40-50 ہوگی، اس کو پتہ چلتا ہے واقعی یہ تو خواب ہی تھا، جو پچھلی زندگی ایسے گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاں جی، ادھر اذان ہوئی، ادھر جماعت ہوئی، وہ کیا کہ شعر بھی ہے نا، ہاں جی، آتے ہوئے اذان ہوئی اور جاتے ہوئے نماز۔ ہاں، ادھر سے اللہ اکبر امام صاحب نے کہا، جب بندہ پیدا ہوتا ہے ادھر سے اللہ اکبر کی کار میں اذان دیتے ہیں، اور پھر ادھر جنازے کے لیے بھی امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، کھڑے ہو جاؤ، ہاں جی، آتے ہوئے اذان اور جاتے ہوئے نماز ہوئی۔ بس تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، آدمی سمجھتا کہ بڑا وقت تھا، لیکن جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں تھا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم بے شک جہنم کو دیکھ لو گے، پھر بے شک تم جہنم کو دیکھ لو گے۔ یعنی جو مال دنیا، تو مال کی اور اولاد کی اور خاندانوں کی کثرت میں جو لگے رہے ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت یہ وارننگ دے رہے ہیں، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم بے شک جہنم کو دیکھ لو گے۔ اگر تم اس بات سے باز نہ آئے تو پھر جہنم تمہارے انتظار میں ہے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر فرمایا اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ پھر ارشاد فرمایا، بار بار ایک ہی بات کو دہرائے جا رہے ہیں، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر ایک دن آئے گا پھر جب اللہ رب العزت تمہیں تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ لَتُسْأَلُنَّ ہوتا ہے کہ یقیناً، ایک ہوتا ہے تُسْأَلُ عن اصحاب الجحیم، ایک ہوتا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ، اس کے اندر تاکید ہوتی ہے، عربی کے جو الفاظ ہیں، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر جو ہم نے تم کو نعمتیں آنکھ کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، جو تمہیں نعمتیں اللہ رب العزت عطا فرمائی ہیں، ان کے بارے میں کل قیامت کے روز اللہ رب العزت کے ہاں اس کا جواب بھی دینا ہے۔ پانی اگر اللہ نے دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہا جاتا ہے نا، اس کو آدمی اس کا اسراف نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی ولو کان علی نہر جار، اگر نہر جاری پر بھی آدمی بیٹھا ہو وہاں بھی اسراف نہ کرے۔ مثال اسراف کا مطلب ہے کہ 3 دفعہ جو ہے نا ہاتھ منہ دھونے کی، وضو کے لیے 3 دفعہ آدمی منہ دھوتا ہے، 3 دفعہ آدمی آرم کو دھوتا ہے، تو وہاں آدمی کہے کہ یہ کھلا پانی ہے میں اس کو 5 دفعہ دھو لوں، 6 دفعہ نہیں، فرمایا کہ نہیں، اسراف ہے۔ وہ پانی حالانکہ نہر کے اندر ہی جائے گا لیکن وہ اسراف کے اندر شمار ہو، اس کی اجازت وہاں بھی نہیں ہے۔ ولو کان علی نہر جار، نہر جاری پر بھی آدمی بیٹھا ہو تو وہاں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک اور بم جو ہے نا، وہ جیسے مہنگائی کا ہوتا ہے نا، ایک اور بم یہاں بھی آنے والا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ روڈوں کے اوپر جو واٹر والے ہیں وہ کھدائی کر کے وہ میٹر کے لیے، میں نے تو دیکھا کہ وہ ہر جگہ
وہ لکھا ہوا تھا واٹر والا، وہ لگا رہے ہیں، تو وہ میٹر لگائیں گے تو میٹر سے جو ویسے عام جو آدمی کو پانی کا بل آتا ہے نا، جو عام 600 700 یا 800، اس سے محال 1400 1500 1200 یا اس سے اوپر ہی جو ہے نا وہ اس کو بل ادا کرنا پڑے گا۔ تو جب میٹر لگ جائے گا نا تو پھر آدمی تھوڑی کوشش بھی کرتے ہیں کہ یار وہ میٹر لگا ہوا ہے تو یہ پانی کم استعمال کریں، ورنہ تو گاڑیاں دھوتے ہیں یا ادھر گرا رہے ہیں۔ لیکن جب میٹر لگ جائے گا تو پھر وہ گھر والے بھی اس کو گاڑیاں باہر دھونے کے لیے نہیں دیں گے، کہ وہ کو پتہ کہ جیوں جیوں پانی گرے گا یہ ہمارے پونڈ گر رہے ہیں، پیسے گر رہے ہیں ایک ایک بوند کے ساتھ، ہے جی۔ تو پھر وہ بوندیں گرانے کی ان کو اندر سے والد صاحب بھی والدہ بھی اس کو آواز دے گی کہ نہیں بیٹا نہیں، اب نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ پانی بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اس کو بھی اس کے بغیر بھی اگر یہ بل نہ بھی دیں، اس کے بغیر بھی ہمیں تو شریعت پر چلنا ہے نا، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، پانی کو جو اس کے مطابق آپ استعمال کریں، 2-3 دفعہ کہا ہے تو 5 دفعہ نہ کریں، ہاں جی، 5 دفعہ کریں گے تو اسراف کے اندر شامل ہوگا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو ہم نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں ان کے بارے میں کل قیامت کے روز سوال بھی کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی قدر کرنے کی اور ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، جو درس قرآن ہوا ہے اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، جو باتیں کہیں گئی ہیں یا اللہ ہم مجھ سمیت سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو زندگی ہیں یا اللہ جو گزر چکی ہیں، جو ان کے اندر جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ سب کو معاف فرما، یا اللہ اندر سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما۔ تبلیغ جماعت کا اجتماع جو 10/11/12 کو لندن میں اپسوچ میں ہو رہا ہے، یا اللہ اس کو کامیاب فرما، یا اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ فرما، یا اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ فرما، ہماری نجات کا ذریعہ فرما، ہمارے والدین کی یا اللہ مغفر فرما، اور یا اللہ ان کے قبروں کو منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، کل قیامت کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔